من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم محترم سامعین بزرگوں دوستوں بھائیوں انشاءاللہ العزیز اصل بیان جو حضرت قاضی فکر الرحمان صاحب برکاتہم کا ہوگا. میں نے چند معلومات آپ سے شیئر کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. سب سے پہلے اپنے برادر حافظ ناصر ممتاز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ حضرات کو تراویح میں قرآن سنایا. پھر صاحب خانہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں مال میں عزت میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. حضرات محترم جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذکر فرماتے ہیں. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کے ساتھ حفاظت فرمایا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. جتنی بھی آسمانی کتابیں صحائف اللہ نے بھیجے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. ان نبیوں کی زندگی تک ان کی زندگی کے بعد کچھ عرصے تک وہ صحائف وہ کتابیں موجود تھیں. اس کے بعد تبدیل ہو گئی ختم ہو گئی کہاں چلی گئی. اس کا اہتمام قرآن کی حفاظت کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد فرمایا. جو وہی نازل ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات اترتی ان کو آپ صحابہ تک پہنچاتے سناتے لکھواتے طریقے ہیں وہی کے محفوظ کرنے کے. تو مختصر بات تفصیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور حضور کو وہ سناتے اور وہ حضور سے سنتے. اور کبھی کبھی صحابہ کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں. ابی بن کعب نے فرمایا اے اللہ کے نبی میرا نام اللہ نے لیا. حضور نے فرمایا جی آپ کا نام لیا گیا. تو حضرت ابی بن کعب خوشی سے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کے قرآن سننے کا کہا ہے کہ حضور قرآن سنائے اور ابی بن کعب سنیں. کیا وہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک صحابی کا نام لے کر حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو سنائیں, کیونکہ وہ بہت اچھے قاری تھے, بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے, اور پھر حضور کو فرمایا کہ آپ انہیں سنائیں. تو اس وقت تلاوت بھی ہوتی تھی, لکھائی بھی ہوتی تھی, محفوظ کرنے کے مختلف طریقے تھے. پھر حضرت ابوبکر کا دور آیا, جنگ یمامہ ہوئی, بہت سارے قاری شہید ہو گئے. خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں قرآن جو محفوظ ہے دلوں کے اندر وہ کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تجویز دی کہ ہم اس کو باقاعدہ لکھواتے ہیں تاکہ یہ محفوظ طریقے سے محفوظ ہو جائے، قرات کا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی قرآن کی وہاں پہ قرآن کو پیش کر دیا جائے گا، یہ قیامت کی صبح تک قرآن پھیلتا پھولتا رہے گا، تو ہم اس کو باقاعدہ لکھوا لیں۔ اس وقت سے مرتب طریقے سے آغاز کیا گیا، اور ایسے نہیں کہ قرآن مختلف ساتھیوں نے بیٹھ کے لکھ دیا، ایک ایک آیت پہ غور و خوض کیا گیا، تواتر کو دیکھا گیا، ہر چیز زبر زیر کا کوئی ایک فرق نہ آئے، ہر چیز کو محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، آج بھی حضرت عثمان کے اپنے ہاتھ مبارک سے جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں نے مختلف پادریوں نے ایک دفعہ کوئی 100-150 سال قبل کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، کیوں نہ چیک کریں کہ قرآن کیسے محفوظ ہے۔ ہماری انجیل تو محفوظ ہے نہیں، زبور محفوظ ہے نہیں، تورات محفوظ ہے نہیں، قرآن کیسے محفوظ ہے؟ تو قرآن کی حفاظت چیک کرنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں نسخے جمع کیے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، پتھر پہ لکھے ہوئے، پتوں پہ لکھے ہوئے، کپڑے پہ لکھے ہوئے، چمڑے پہ لکھے ہوئے، کاغذ پہ لکھے ہوئے، مختلف دنیا کی جو چیزوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا سب کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو قیامت کی صبح تک زندہ و جاوید رکھنے کے لیے دشمن سے بھی کہلواتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جمع کروایا، خرچہ بھی ان کا، نظام بھی ان کا، ترتیب بھی ان کی، لاکھوں نسخے جمع ہوئے، مسلمانوں کو بلایا، اپنے بندے ساتھ بٹھائے، کمپیوٹر والے ان کے ماہرین الگ، تعلیم یافتہ الگ، عربی جاننے والے الگ، کہ کہیں مسلمان ایسے نہ کہہ دیں کہ یہ وہی سب کو ماہرین کو بٹھا دیا کہ ایک ایک قرآن کے سطر کو پڑھو، جہاں کہیں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اس پہ نشان لگاؤ، ہمیں بتاؤ کہ قرآن تبدیل ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے۔ پادریوں نے، ان کے بادشاہوں نے بڑی کوشش کے باوجود کئی سال اس پہ لگا کے اس پہ محنت کی، قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کے مختلف نسخوں سے کوئی اس وقت کوئی 42,000 نسخہ ان کے پاس تھا، مختلف دور کے چھپے ہوئے نسخے، مختلف ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے، 42,000 نسخوں کو بار بار پڑھنے کے باوجود نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی ایک خبر بھی تبدیل نہیں، قرآن کا ایک حرف تبدیل نہیں ہوا تھا، اور وہ حیران رہ گئے کہ جو حضرت عثمان کا لکھا ہوا نسخہ تھا آج پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اسی طرح تھا، وہ اس وقت کا نسخہ تھا، وہ دنیا کے کسی خطے کا چھپا ہوا نسخہ، کسی بھی مشین سے نکلا ہوا، وہ سعودیہ کی حکومت نے چھاپا ہو، وہ کسی یورپ کے ملک سے چھپا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے سے چھپا ہو، قرآن میں کوئی ایک لفظ اور کسی ایک حرف کی تبدیلی نہیں، قرآن اسی طرح ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ان کا قرآن تو محفوظ ہے، ہم اپنی انجیل کو دیکھ لیں، انجیل کو بھی جمع کیا گیا، وہاں انہوں نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 1 سال کے نسخوں کو جمع کرتے ہیں، یورپ والوں کی منگواتے ہیں، ایشیا والوں کی منگواتے ہیں، امریکہ والوں کی منگواتے ہیں، ہر عرص کی اپنی اپنی انجیل، ہر ان کے اپنے پادری کا اپنا اپنا نسخہ، وہ چند 100 نسخے منگوائے گئے، 1 سال کے منگوائے گئے، 100 سال کے نہیں، 1400 سال کے نہیں، 2000 سال کے نہیں، 1 سال کے ایک پریس سے چھپے ہوئے نسخے، ان کے اگلے پچھلے صفحے جب کھولے گئے تو آگے کچھ اور تھا، پیچھے کچھ اور تھا، امریکہ کا نسخہ کچھ اور تھا، یورپ کا کچھ اور تھا، ایشیا کا کچھ اور تھا، ان کی اپنی اردو میں لکھی ہوئی انجیل، اصل زبان والی ان کے پاس نہیں ہے، جو اردو انگریزی اپنی اپنی زبانوں میں انہوں نے ترجمے بنائے ہوئے ہیں، وہ ترجمے بھی تبدیل ہو گئے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
تعالیٰ نے قرآن کو جیسے نازل فرمایا اسی طرح امت نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اب یہ کہنا آسان ہے کہ امت نے محفوظ کیا، کس نے کیا؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کوئی ساتھی نے ان کو واقعہ سنایا کہ اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا حافظ کون ہے جس کو قرآن اتنا یاد ہو کہ اس کو ایک غلطی نہ آتی ہو۔ اس ساتھی نے کہا کہ اس وقت ایک حافظ قاسم صاحب موجود ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ان کو ریکارڈ ہے کہ جب سے قرآن حفظ کیا ہے زندگی میں ان کو ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کا واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ مولانا زکریا صاحب نے قرآن کی کتابت کروائی تھی تو ساتھیوں نے کہا کہ اب اس کو چیک کروانا ہے کہ اب یہ محفوظ طریقے سے ہے، کوئی غلطی، کوئی کتابت، کوئی لفظی غلطی، کوئی اعراب چیک کیا جائے کہ صحیح ہے کہ غلط کوئی ہو، پتہ چلے تاکہ قرآن میں کوئی غلطی نہ رہے۔ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان حافظ صاحب کے پاس جائیں، حافظ قاسم صاحب کے پاس۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو ساتھی سنا رہا ہے کہ مولانا زکریا صاحب تشریف لے گئے کہ حضرت نے قرآن لکھوایا ہے اور وہ حافظ صاحب آنکھوں سے بھی معذور ہیں، نابینا ہے، تو ہم یہ چیک کروانے کے لیے آپ کے پاس لائے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو غلطی بھی نہیں آتی۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ کہیں گے کہ آپ قرآن پڑھتے جاؤ، دیکھ کے میں سنتا جاؤں گا، جہاں غلطی ہوگی بتاؤں گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ مولانا زکریا صاحب سے کہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی، ایسے شاید کوئی رہ جائے پتہ نہ چلے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جب سے قرآن نازل ہوا۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک آیات نہیں پڑھنی، آپ نے زبر زیر پیش شد مد یہ بتانی ہے۔ بسم اللہ کی زیر ہے، پھر سین کے اوپر وہ ہے زبر ہے، میم کے اندر زیر ہے، پھر اللہ پہ شد ہے، پھر اس طرح زیر ہے۔ آپ نے یہ بتاتے جانا ہے، میں آپ کو وہاں بتاؤں گا کہ یہاں شد تھی، یہاں مد تھی، یہاں زبر تھی، یہاں زیر تھی، جہاں غلط ہوگا میں آپ کو کاٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ بخاری کہتے ہیں میں نے سن کے کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے۔ پھر میں نے مولانا زکریا صاحب سے خود پوچھا کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، انہوں نے کہا جی ایسے ہوا ہے، حافظ صاحب کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے یہ شرط لگائی تھی اور میں نے سارے قرآن کی زبریں زیریں ان کو سنائی تھی اور انہوں نے اس کو پاس کر دیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن کی حفاظت اللہ نے ایسے انداز سے کروائی کہ ایک ایک زبر زیر کا کوئی فرق کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اور قیامت تک ایسے رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے وہاں پہ یہ قرآن جب ہمیں سنایا جائے گا، جنتیوں کا سب سے بڑا انعام کیا ہوگا، سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت سے جنتیوں کی محفل میں سب سے پہلے اس کی تلاوت حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت، تو سب سے پہلے حضرت داؤد سے کہا جائے گا کہ آپ جنتیوں کو قرآن سنائیں۔ اللہ فرمائے گا اس سے خوبصورت بھی آپ نے کبھی سنا؟ جنتی مدہوش ہیں، سن کی کیا خوبصورت آواز ہے، کبھی ہم نے سنا نہیں۔ اللہ فرمائے گا ابھی ایک اور آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں قرآن سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود سنائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اور بھی کبھی سنا؟ جنتی فرمائیں گے ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دور میں اللہ کی اپنی آواز میں قرآن کی تلاوت ہوگی اور اللہ کا اپنا دیدار ہوگا۔ تو یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں، اللہ کا کلام۔ آج 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن کے آپ کے سامنے وہی تلاوت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کیا ہے، وہی تلاوت کرتا ہے جو اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس والدین کے لیے اعزاز ہے، اس گھر کے لیے اعزاز ہے جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ کسی آیت کے حوالے سے ایک دفعہ پادریوں کے ساتھ مناظرہ تھا کسی مسلمان کا، اس نے کہا کہ قرآن کے اس آیت کے اندر حفاظت کا ذکر ہے، آپ کہتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ذکر کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہو کہ یہاں سے قرآن کیسا مراد؟ انہوں نے کہا مسلمان نے کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہے، تو انگریز پادری کہتا ہے کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی میں دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا دیوبند کی بات ہے تو پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے، اس لیے آگے جو میں سوال کروں گا وہ سارے جواب آپ کو آتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو خدمات مولانا قاسم نانوتوی کے اس علمی خانوادے جس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے کی ہیں، آج بر صغیر پاک و ہند میں کوئی 14,000 تفاسیر موجود ہیں، جس کے اندر 11,000 سے زائد تفاسیر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ قرآن کی خدمت کی ہے، تو ایسے کی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد یا ائمہ کرام تبع تابعین نے کی ہے، یا پھر دیوبند کی بیٹی نے۔ آج قرآن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے والا، کسی قسم کا کوئی مذہبی یہودی عیسائی سکھ ہندو کوئی بھی موجود ہو، کہیں کوئی اعتراض کرے گا دیوبند کا بیٹا اس کا جواب پہلے سے ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ذریعہ امت بنی ہے، حفاظ بنے ہیں، علماء بنے ہیں، مفسرین بنے ہیں، محدثین بنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور پورے دنیا کے اندر پچھلے سال مقابلہ ہوا، 80 ممالک کے بچوں نے حصہ لیا، پاکستان کے سوات کے چھوٹے بچے نے پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ایک اجمی ایسے شہر کا بچہ جس کی زبان بھی عربی نہیں، جس کی زبان بھی پشتو ہے، اس نے عرب کے ممالک کو بھی کاٹ دیا، آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرواتا ہے تو پھر سوات کے بچے سے قرآن کی حفاظت کرواتا ہے تو پھر حبشہ کے کالے بلال کے بچوں سے بھی کروا لیتا ہے، قرآن کی حفاظت کرواتا ہے تو ہندوستان کے بچوں سے بھی کروا لیتا ہے، قرآن کی حفاظت کرواتا ہے تو یورپ کے ان جزیروں سے بھی کروا لیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ قرآن کی حفاظت انہی کے ذریعے یہ مدارس، یہ مساجد اور کوئی کام نہ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے کا کیا کام ہے؟ کل میں پڑھ رہا تھا معروف صحافی اس نے بہت بڑی تحریر لکھی کہ اب مدرسوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب یہ ایک ایسے مفت کا قوم پر بوجھ ہے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ویسے ہی مفت میں زکاتیں و خیراتیں لے رہے ہیں، صدقے لے رہے ہیں، فلاں لے رہے ہیں۔ اب یہ سوچ ہے پاکستان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اگر مدارس اور مساجد ختم ہو گئے تو قرآن پڑھنے والا یہاں کوئی نہیں رہے گا، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، نماز پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کوئی صحافی یا وکیل یا کوئی جج ڈاکٹر قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ پورے پاکستان کا سب سے بڑا وکیل جس کی فیس بھی 10 کروڑ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کو قلو نہیں ہوتی۔ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، دوسری مرتبہ اس کو قلو اللہ پڑھی پھر نہیں آئی۔ حضرات محترم، یہ عام بات نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انگریز بھی کرتا رہا، اس نے بھی کہا تھا کہ مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، ان قرآن پڑھنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ہم خیرات لیں، ہم صدقہ لیں، ہم زکوٰۃ لیں، ہم جو مرضی کریں، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ جو مرضی کہتے رہو، آپ جو مرضی کہتے رہو، اگر صحابہ کرام زکوٰۃ پہ، صدقات پہ، ہدیوں پہ، عطایا پہ، مال غنیمت پہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، چند ایک صحابی تاجر ہوں گے، لیکن سارے صحابی غریب مسکین، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے میں بے ہوش ہو جاتا، صرف اس لیے مسجد سے نہیں جاتا تھا کہ کوئی حدیث نہ رہ جائے، قرآن کی آیت نہ رہ جائے۔ تو ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے مسکینی کی حالت میں بھی قرآن کو محفوظ رکھا، حدیث کو محفوظ رکھا۔ آج آپ کو مدارس کے حالات کے اوپر اعتراض اتنا آسان لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر میرا جانا ہوا باہر ملک میں، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا ہے، مسجد
جاری نہیں ہے، مسلمان ملک ہیں لیکن قرآن یاد نہیں ہوتا، دین کی کتابیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں پاکستان ویزے نہیں دیتا، حکومت نے پابندی لگا دی ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو تعلیم آئی ہے دین کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اللہ کی وحی کی، وہ پورے دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے۔ دین کی تعلیم کے حوالے سے پہلے نمبر پر پاکستان ہے اور دنیا کی تعلیم کے حوالے سے 126 نمبر پر ہے۔ ساری یونیورسٹیاں، سارے کالج، سارے سکول 126 نمبر پر ہیں۔ آپ بتائیں جو کارکردگی میں 126 نمبر پر ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے یا پہلے نمبر پر ختم کرنا چاہیے؟ تو ہم ان کے ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان کی بھی اصلاح کرو، وہ بھی صحیح کرو۔ آپ بہت پیچھے ہو دنیا میں، بہت پیچھے ہو، دنیا تو خراب کر رہے ہو، آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ مدرسوں کی طرف کیوں آتے ہو؟ ہم نے کبھی مدرسوں کے لیے حکومت سے بھیک نہیں مانگی، کبھی ان سے نہیں کہا کہ ہمیں کھانا دے دو، کبھی ان سے نہیں کہا بچوں کے لیے کپڑے دو، کبھی ان سے نہیں کہا کہ بجلی کے بل معاف کر دو، کبھی ان سے نہیں کہا کہ ہمیں بغیر NGOs والے دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے دو۔ ایک دن بھی کسی مدرسے والے نے بھیک نہیں مانگی، کسی سے نہیں کہا۔ آپ حضرات سے کہا ہوگا، مسلمانوں سے کہا ہوگا، غریبوں سے کہا ہوگا، ایسے ایسے مزدور ساتھیوں سے بھی کہا ہوگا جو اپنی مزدوری سے آدھی مزدوری مدرسے کے بچوں کو دے گیا۔ میں بھی اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے میری مزدوری کیا، میری جان بھی کیا۔ ایسی ایسی خواتین جو گھروں کے اندر مزدوری محنت کرتی ہیں، وہ بھی آتی ہیں، ہمارا حصہ بھی شامل کریں۔ یہاں بادشاہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں فقیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان فقیروں سے اللہ نے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی فقیروں کے ذریعے دین محفوظ تھا اور آج بھی فقیروں کے ذریعے دین محفوظ ہے۔ کل بھی اگر اللہ کو مالداروں کی ضرورت نہیں تھی تو آج بھی ضرورت نہیں ہے، کل بھی اللہ کو امیروں کی ضرورت نہیں تھی تو آج بھی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں سے اس دین کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا، قرآن کو زندہ رکھے گا، حدیث کو زندہ رکھے گا۔ یہ پڑھنے والے بھی زندہ رہیں گے، پڑھانے والے بھی زندہ رہیں گے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، انگریز نے ایک اور سازش کی۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا، اس نے کہا کہ یہ قرآن ختم ہوگا تو ہماری حکومت آئے گی۔ قرآن ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے نسخے قرآن مجید جو چھپے ہوئے ہیں، جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں، یہ جلا دیتے ہیں، ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کا کتاب ختم ہوگی تو ہماری حکومت بھی آ جائے گی، ہم بھی چھا جائیں گے، ہمارے ملک میں سکہ چلے گا، راج ہوگا۔ انہوں نے سازش کے تحت لاکھوں نسخے قرآن کے مسلمانوں سے لے کے جلا دیا، کسی کو سمندر میں پھینک دیا، کسی کو کہیں رکھ دیا، کوئی زمین میں دفن کر دیے۔ بہرحال انہوں نے لاکھوں نسخے ختم کرنے کے بعد جب دیکھا تو مسلمانوں کے اندر نہ قرآن ختم ہو رہا ہے، نہ تلاوت ختم ہو رہی ہے، نہ بچوں کے اندر سے کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک مسلمان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قرآن ختم کر سکتے ہو، قرآن کی کہانی ختم نہیں کر سکتے ہو۔ جو قرآن دلوں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے، جو سینوں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مولی صاحب نے نبی نے بچے کو بلایا، کہا بھائی اس انگریز کو قرآن سناؤ، ہماری آنکھیں نہیں ہیں لیکن قرآن سنا کے بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے۔ آخر اس بچے نے قرآن سنایا، انگریز کو کہا کہ تم قرآن تو جلا سکتے ہو، اس نبی نے بچے کا کیا کہا۔ اس طرح کے ہزاروں بچے ہمارے پاس موجود ہیں، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بچے ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان میں پچھلے سال وفاق المدارس کے ذریعے قرآن کے حافظ بچے تیار کیے، اس کا بھی پہلا نمبر ہے دنیا میں، 78,000 جس کی تعداد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدارس نے، مساجد نے کمی نہیں کی۔ آپ کے چند پیسوں کی وجہ سے ایک بچہ قرآن قاری بن گیا، اللہ نے آپ کے مال میں اتنی برکت دے دی، قیامت کے دن وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات محترم، اس وقت پاکستان میں اس رمضان میں 2.5 کروڑ
کروڑ سے زیادہ قرآن کے قاری مسجدوں مدرسوں میں محلوں میں گلی کوچوں کے اندر پہاڑوں کے اندر بیابانوں کے اندر صحراؤں میں جہاں پہ حکومت کے وسائل کام نہیں کرتے جہاں موبائل کام نہیں کرتے جہاں سیٹلائٹ نہیں چلتا وہاں پر بھی آپ پہنچو گے تو آپ کو قرآن کی آواز آئے گی وہی آواز آئے گی جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھی آج بھی وہی قرآن موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ مسلمان کے اس بچے کے ذریعے کروایا قرآن کی حفاظت ہوئی قرآن کے طالب علم کے ذریعے قرآن کے قاری کے ذریعے تو ان قاریوں کو رہنے دو ان کی حفاظت کرو ان کے ساتھ تعاون کرو ان کو بچاؤ اپنا اعزاز سمجھو آپ کے محتاج نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں کسی چودھری وڈیرے بادشاہ کا محتاج نہیں اللہ کسی سے کام لے وہ تنکے سے لے لیتا ہے کام لے وہ مچھر سے لے لیتا ہے کام لے وہ مکڑی سے لے لیتا ہے اللہ ہمیں چن لے ہم سے کام لے قرآن کے بچوں کی خدمت کا کام لے ہم ان کے لیے پر بچھائیں ہم ان کے لیے اپنی دستاریں بچھا لیں ہم پھر بھی ان کے اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے والے قاریوں کی قرآن پڑھانے والے استادوں کی مدارس مساجد کی حفاظت کی توفیق بھی دے ان کے ساتھ محبت بھی عطا کرے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق بھی بخشے کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ قرآن کا قاری ہونا چاہیے ایک عالم ہونا چاہیے کم از کم آپ کے مرنے کے بعد دعا تو کر سکے کم از کم آپ کے لیے جنازہ تو پڑھا سکے کوئی بھی والد کے لیے جو دعا کرے گا وہ دل سے کرے گا والدہ کے لیے دعا کرے گا دل سے کرے گا تو باہر کا آدمی جتنا بھی بڑا مخلص ہو لیکن وہ دعا نہیں نکلتی جو اپنے بچے سے نکلتی ہے جو اپنے گھر والے سے نکلتی ہے تو اس لیے اس کو نعمت سمجھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا